ولی تے ولی رہ گئے جیڑا انہاں دا کتا سی وہ بھی تر و تازہ رہا. ہاں جی اے گلاں سنان دا مقصد کی ہے؟ چلو اصحاب کاف تے اللہ دی نشانی ہو گئے, انہاں کولوں کوئی اسی کوئی اللہ دی نشانی سن برکت لینی سی. کتے نال ساڈا کی لین دین بھئی؟ کتا بیٹھا نہیں بیٹھا کتے نال ساڈا کو لین دینی نہیں. لیکن گل کیوں کی مقصد ہے؟ اللہ نے دسیا تانوں, فرمایا لوگو اے ویکھو کتا کہ جیڑا کتا ہے اینے وفا دا اینڈ کر چھڑیا ہے, وفا کیتی ہے میرے ولیاں دے نال. تے اللہ نے قرآن چ جتھے ولیاں دا ذکر کیتا نا کلے کدی کسی کتے دا ذکر نہیں کیتا, بس وکلبہم وکلبہم وکلبہم. جتھے کہا جی وہ 3 سن تے چوتھا انہوں دا کتا سی, جی وہ 5 سن تے 6واں انہوں دا کتا سی, جو 7 سن تے 8واں انہوں دا کتا سی. ایک کنج دی گفتگو ہے بھئی, اللہ تے ہر چیز دا علیم ہے, ہر چیز نو جانن والا ہے. اللہ کہ کچھ کہندے نے انج سی, کچھ کہندے نے انج سی, کچھ کہندے نے انج سی. کتے دی بہنی لکھ چھڑی انج کر کے بیٹھا سی. تے قرآن رشد و ہدایت ہے, ایک کنج دی شریعت ہے, ایک کنج دی رشد و ہدایت ہے. کتے دی گل ہے, او دے بہنے دی گل لکھی ہے, انہوں قرآن بنا کے رکھ دیتا ہے, انہوں وحی بنا دیتا ہے او دے بہنے نوں. وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذَرَائِهِ بِالْوَسِيطِ. سبحان اللہ. اے دے چ نماز ہے, حج ہے, روزہ کی ہے دے وچ؟ کیڑی شریعت دی گل ہے؟ کتا بیٹھا لکھ دیتا ہے. کیوں اللہ نے انہا کیوں کیتا ہے؟ ایڈیاں شانہ والا اللہ کتے دا بہنا لکھ دا پیا. کسے بڑے تگڑے نے کتا رکھیا ہوئے, کدی انہیں کہا جی میرا کتا اس طرح کر کے بیٹھ دا جی. یہ اللہ نے کس طرح دی لاجپالی فرمائی ہے؟ اللہ نے کہا کتیا تو وفاج حد کر چھڑی ہے, تو میں تے خدا ہے, میں دیکھ کنا کرم کروں گا تیرے تے, تو میرے پیارے نال محبت کیتی ہے, جم کے بہ گیا تو میں تیرے تے انج دا کرم کروں گا جتھے انہاں دا ذکر ہوئے گا اتھے تیرا ذکر ہوئے گا, جتھے انہاں نو رکھن واسطے رکھاں گا اتھے تنوں بھی نال ہی رکھاں گا. اور ایک گل سمجھان واسطے یہ واقعہ سارا سنا کے پھر آیت اتار دیتی کہ لوگوں مجھ سے ملنا ہے پھر جڑ جو ان سے جو مجھ سے جڑے ہوئے ہیں. اور فرمایا اگر کتے تے پلے کو عمل ہے سے کوئی نماز روزہ حج زکات وضو کیتا انہیں او بے وضو ہے او دے پلے ہے کی سی, او دے کل صرف ایک عمل سی, وفا دا عمل سی, محبت خالص اور وفا. ساڑھے رواج پہ آ گیا کہ اسی کلی محبت شروع کرنے ہیں پھر محبت تے ختم کر چھڑنے ہیں. فیض نہیں ہو سکتا جنی دیر تک 3 شامہ کٹھیاں نہ ہوں. پہلے محبت, دوسری مطابعت یعنی نقش قدم, اور تیسری پھر جم کے بہ جانا, پھر اتھے جڑ کے بہ جانا پختگی دے نال. تے یار جے کتا جوڑ کے بہ جائے تے بازی لے جاوے تے بندیا تو تے حضور دا امت یہ اشرف المخلوق ہے, تو کس طرح رہ جائیں گا؟ بس جم کے بین دے ہے کہ اسی بوہا مول نہ چھڑاں گے, اسی بوہا مول نہ چھڑاں گے, جد تک نظارہ نہیں ہونا, بس ایک دروازہ کافی ہے, نت ہور پسارا نہیں ہونا. اے جان ساڈی تے ایمان ساڈا
دو جگ وچ مان تران ساڈا او جان ساڈی تے ایمان ساڈا دو جگ وچ مان تران ساڈا اسی کون نبیاں ولیاں دا جد باج گزارا نہیں ہونا بس ایک دروازہ کافی ہے نت ہور پسارا نہیں ہونا لکھ عمل لکھ یملہ تے کوئی مان کرے ان جنت ہرگز نہیں جانا لکھ یملہ تے کوئی ناز کرے ان جنت ہرگز نہیں جانا چن توڑن والی انگلی دا جد تک اشارہ نہیں ہونا چن توڑن پتی پتی پھول پھول پتی پتی پھول پھول حضور قبلہ عالم چن توڑن والی انگلی دا جد تک اشارہ نہیں ہو ہاں جی اور میرا خیال ہے اللہ تعالیٰ نے ایڈا خوبصورت واقعہ اصحاب کہف دا اور انہاں دے کتے دا صرف اس واسطے دسنا مقصد سی کہ کتا اگر میرے پیاریاں دے بوئے کے بہ جائے تو میں انہوں خالی نہیں رہن دیندا تے بندے تو تے بہ کے بیک پھر دیکھ میری رحمت دے خزانے کی ساتھ اور دوسرا میں ایک حدیث پاک دا حصہ پڑھیا ہے احب الیہ مما سواہما اور یاد رکھو اس حدیث واضح ہو گیا ہے کہ محبت خدا اور محبت رسول ایک شاید نہ ہے ٹھیک ہے نا وکری نہیں کہ اللہ دی محبت وکری ہے تے سرکار دی وکری ہے محبت رسول دا نہ ہی محبت خدا ہے ٹھیک ہے نا اور ہم کوئی بھی عمل محبت رسول دے تحت ہوئے گا محبت رسول چوئے گا اطاعت رسول ہوئے گی وہ اطاعت خدا تصور کیتی جائے گی محبت خدا تصور کیتی جائے گی اور مسلمان تے محبت کر دینے سرکار نال اللہ تعالیٰ نے تمام کائنات دے وچ انساناں تے جناں تے حیواناں تے پتھراں تے درختاں تے محبت رسول نو واجب کر دیتا ہے جس طرح اپنی شایان شان اللہ نے محبت رسول نے اپنے آپ اتے واجب کر لیا کہ ہر وقت فرشتیاں نو نال لے کے درود و سلام پڑھ دے رہنا آمنے سامنے فرشتے تے اللہ یسلونا مضارع اور حال اور مستقبل جو میں دو اکٹھے ہو جانتے اوتھے پھر تسلسل چ کمی نہیں آندی ہر وقت وہ درود و سلام پڑھ دینے اللہ اور اللہ دے فرشتے ہر وقت کائنات جنیاں چیزیں پیدا کیتی ہیں اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان دو چیزیں انہوں نے واجب کر دیتی ہیں ایک تسبیح اللہ تعالیٰ دی اللہ تعالیٰ دا ذکر کرنا دوسری تعظیم اور محبت رسول مثلا پتھر تو انہوں آج تک سنیا تسبیح کر دیا کوئی پتھر سنیا جائے کیوں بھائی پتھر تسبیح کر دینے تو انہوں جدو انہوں دی تسبیح سمجھ نہیں آ سکتی انہوں دی تعظیم محبت رسول کس طرح سمجھ آئے گی تو انہوں کس طرح سمجھ آئے گا لہٰذا پتھر تسبیح کر دینے جڑے پتھر تسبیح کر دینے یقینی طور تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی تعظیم اور محبت کر دینے حضرت انس تو روایت ہے اور بھی متفقن علیہ حدیث ہے بخاری سرکار دے نال تشریف لے جا رہے سن تبوک دی طرف جس وقت احد پہاڑ سامنے آیا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے سرکار نے فرمایا
انس ھذا جبل احد، یہ احد پہاڑ ہے، یحبونا ونحبہ، یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے، ہن کوئی بندہ یہ گل کرے جی پتھر سے محبت کتھوں آ گئی، یہ مطلب وہ منکر حدیث ہے، لہٰذا پتھر سرکار دے نال محبت کر دے سن۔ اور مشکات دی حدیث ہے، ان بمکہ حجرا کان یسلم علی لیالی بعثت انی لعارف والان، فرمایا جہاں میرا گھر تھا نا مکہ میں، اس گلی کے کونے میں ایک پتھر پڑا ہوتا تھا میرے صحابہ، میں جب آتا جاتا تھا وہ مجھ پہ درود و سلام پڑھتا تھا، میں اس کو پہچانتا ہوں۔ وہ لکھاں پتھر ہوتے پے نے لیکن درود پڑھن والا پتھر جنہوں حضور پہچان دینے تے جدو تو دنیا تو گیا قبر وچ تینوں رکھیا تے جدو فرشتہ نے چک کے تیری میت نو سرکار سامنے پوچھا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، تے پھر جے کدی کدی عشق چ ڈوب کے درود پڑھیا ہویا ہے گاہے گاہے کدی حضور دے نالو اپنا ربط او درود و سلام دا نظرانہ، تے پھر کی ہوئے گا؟ سرکار فرمان گئے فرشتو اس کو نہ پوچھو، مجھے پوچھو، انی لعارف والان، میں اس کو پہچانتا ہوں، یہ وہی ہے جو مجھ پہ درود و سلام پڑھتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، سبحان اللہ۔ پتھر درود و سلام پڑھ دینے سرکار تے مسئلہ تے بندیاں نو ہی بنیا، پتہ نہیں انہوں کی ہویا ہے۔ پھر مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سرکار حدیث پاک ہے کہنے نے کہ میں سرکار دے نال مکہ دے مضافات چ گیا، کوئی پتھر اور درخت ایسا نہیں سی جڑا سرکار تے درود و سلام نہیں سی پڑھ رہے۔ سبحان اللہ، کمال ہے، مولا علی دی بھی کیا شان ہے کہ انہاں پتھراں دا درود پڑھنا سن رہے نے، انہاں درختاں دا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، یہ پتھر درختاں دا درود پڑھنا۔ پھر اگے ایک صحابی کہندے نے حضرت غالباً یعلا بن مرہ کہندے نے میں سرکار دے نال سفر وچ ساں تے آپ آرام فرمان لگ پے، کہندے میں کی دیکھیا کہ ایک درخت ہے جڑا زمین چیر دیاں ہویا آیا تے سرکار کل چوک کے سجدہ کیتا ہے، ان کر کے بس واپس چلا گیا۔ منوں ہن دل چ کے سرکار اکھ مبارک کھولن تے میں عرض کراں کہ جناب ایک درخت زمین چیر دا آیا، آپ نے اس نے چوک کے تے سلام عرض کر کے چلا گیا۔ آپ نے جدوں آپ جاگے تے اللہ دا نبی دے تے سونا ہے ہی نہیں نا، فرمایا تنام عینایا ولا ینام قلبی، میری آنکھ بند ہوتی ہے دل دیکھ رہا ہوتا ہے، نظر بند ہونے سے گالی کوئی نہیں۔ بہرحال بظاہر ہو جدوں اٹھے دے آکھیا کہ سرکار ایک درخت آیا سی تے اس طرح کر کے آپ مسکران لا پہ، آپ نے فرمایا مجھے پتہ ہے کل وہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کر رہا تھا، میرے اللہ کو کہہ رہا تھا یا اللہ میرا محبوب عزت سے گزرنا ہے تو مجھے اتنی طاقت دے دے میں جا کے حاضری دے کے آؤں، تو اس کی درخواست کو قبول کیا گیا تھا۔ ایک بندہ آکھن لگا کہ جناب سنیا تسی اللہ دے نبی ہو، فرمایا ہاں میں اللہ دے نبی ہوں، فرمایا عرض کی تھی کہ پھر کوئی نشانی دے دسو، سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے، ادھر ادھر ویکھیا درخت سی ایک اور تھے، وہ دی ٹہنی سی تھلے نو ہوئی دی، آپ نے کیا وہ ٹہنی آجا، بس ٹہنی نو سرکار نے آجا کیا تے ٹہنی ٹوٹ کے تھلے ڈگی، ڈگ کے سدھی ہوئی، سدھیاں ہو کے سجدہ کیتا سرکار۔ دیکھو نا کیسا ایک سی عظیم، جس وقت سجدہ کیتا سجدے کردیاں سرکار دے کل حاضر ہوئی، آپ نے کہا ان جتھوں آئی ہو چلی جا، تو ٹہنی ان جی سجدے کردیاں واپس اس جگہ تے جا لگی۔ کس قدر ٹہنیاں تعظیم مصطفیٰ دس رہی ہیں، تعظیم رسول اللہ ٹہنیاں دس رہی ہیں، پتھر دس رہے ہیں، درخت دس رہے ہیں۔ اور پھر تسی وہ سنیا ہونا ہے کہ پتہ نہیں کیوں انہوں بندیاں نو خیال کیوں نہیں آندہ ہے چیزیں دا کہ جدوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ایک لکڑی دا خشک تنا سی کھجور دا جنہوں استن حنانا کیا جاندہ ہے، وہ دے نال ٹول آکے نا تے سرکار نے واز فرمانا کرنا کھڑے ہو،
ایک صحابیہ جنہوں دا بیٹا ترخانہ دا کام کردا سی، عرض کیتی کہ سرکار اگر اجازت فرماؤ تو ممبر بنا لیا میں اگلے جمعے تک، آپ اتنے بہ کے دنیا واہ آندی ذرا زیارت آپ دی ہو جائے گی، آپ خوش ہوئے، اجازت فرماتی۔ وہ اگلے جمعے ممبر بنا کے لے آئی، سرکار جدوں اس ممبر تے بیٹھے ایسی چیخو پکار دی آواز آئی، صحابہ کہندے نے انجو ہے جی میں جگر ہی پھٹ چلے نے، کہندے نے انجو سکی لکڑی تو رون دی آواز آئی ہے جس طرح سون والی اونٹھنی روندی ہے نا، اس طرح اور بلکیا کہ حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر تو تھلے اتر کے آ کے آپ نے ادھے تے ہاتھ رکھیا، ایک حدیث چاہتا فضمہا الیہا، سرکار نے انہوں سینے نہ لایا، سینے نہ لایا، تے کہندے اس طرح بلکدہ روندہ پیا سی کہ سرکار نے جدو سینے نہ لایا انج چپ کیتا ہے جی میں بچہ ماں دی گود وچ سسکیاں لیندے چپ کر جاندے۔ آپ فرماندے نے اگر آج انہوں میں چپ نہ کراندا انہیں قیامت تک روندے رہنا سی۔ اکھاں کنے دیتی ہیں؟ دسو بھائی کدی سوچا جی انہوں اکھاں کنے دیتی ہیں؟ سرکار نال پتھر پہ محبت کرنا، درخت پہ محبت کرنا، ٹہنیاں پہیاں محبت کرنا، تے سانو بھی سوچنا چاہیے نا، اسی تے اس نبی دے امتی ہیں، کلمہ پڑھنا لے ہیں، سانو بھی تے سوچنا چاہیے نا۔ یاد رکھو میں ان گل اختتام دی طرف جانا، ایک حدیث پاک سنانا ہے، میلاد پاک اسی کیوں کر رہے ہیں؟ ایک کڑی کڑی کیوں کرنے ہیں؟ کیوں کڑی کڑی کوئے مدینہ، سوئے مدینہ، مدینہ دی ہواواں، مدینہ ایک کی وجہ کی؟ نالین مصطفیٰ، رخسار مصطفیٰ، زلف مصطفیٰ، تے پھر سرکار دی زلف دی کیا بات ہے، سرکار دی آنکھ دی کیا بات ہے؟ جدو عرش تے بٹھایا تے بٹھا کے تکیا نا، رب نے کیا سونیا کمال دا تک رہے ہیں، ما ذاغ البصر وما طغى، یہ تے تسی خوش نصیبو، مدینے والے آقا دی شان ہے، اوتھے موسیٰ علیہ السلام دی آنکھ تجلی نہیں سہ سکی، تے مدینے والے آقا دی شان دیکھو، اللہ جدو سامنے بٹھایا تے سرکار نے تکیا نا، جدو مست نگاہاں نال رب نے کیا بات سونے میں تیرے ویکھن دی داد دلا۔ ما ذاغ البصر وما طغى، اوتھے تے آنکھ چال ہی نہیں سکی، تے میرا سونا تے چمکدہ ہی نہیں پیا آنکھ نا، یہ سونا تے آنکھ چمکدہ بھی نہیں پیا، ایسی آنکھ۔ زلف دی گل، زلف دیکھی ہے جو نظروں نے گٹا دیکھی ہے، زلف دیکھی ہے جو نظروں نے گٹا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے۔ پھر کیا ہے آگے؟ دوسرا کیا ہے؟ ایک اور تھا، اپنے چہرے کو نہ چھپانا میرے آقا، بہت مدت سے بیماروں نے شفا دیکھی ہے، بہت مدت سے بیماروں نے شفا دیکھی ہے، لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دیکھی ہے۔ کڑی کڑی زلف دیاں گلاں سرکار دیاں کیوں؟ یاد رکھیو بہتے کی کہنے نے 100 سنار دی تے ایک بہتے مسئلے نہیں، ایک مسئلہ چیتا رکھے اور بھولن والا نہیں، اور متفق علیہ حدیث ہے۔ سرکار فرماندے نے جدو قبر وچ رکھ دیتا جائے، پاویں مومن ہے تے پاویں کافر ہے تے پاویں منافق ہے، ترے طبقے نے، جدو رکھ کے لوکی واپس جاندے نے، آپ علیہ السلام نے فرمایا
اور بخاری مسلم دی حدیث ہے. آپ نے فرمایا انہاں دی جتیاں دا کھڑاک جنہوں قبر چ مردہ سمجھ کے رکھ کے آندے نے وہ سن رہا ہوندا. ہن جڑے لوگ یہ گل کردے نے کہ قبروں والے نہیں سنتے انہاں دی گل معتبر ہے یا سرکار دا حکم نامہ معتبر ہے؟ سرکار دا فرمان صحیح ہے نا. آپ نے فرمایا انہاں دی جتیاں دا کھڑاک سندا ہے. دو فرشتے آ کے انہوں بٹھا لیندے نے. کنوں؟ جنہوں تسی مردہ سمجھ کے رکھ آندے. دو فرشتے ایک ہی سوال کر دے. کی سوال کر دے نے؟ ما کنت تقول فی حق هذا الرجل. نہ اتھے نماز دا سوال، نہ روزے دا سوال، نہ حج دا سوال. جی سوال ہے تے چہرہ مصطفیٰ دا سوال ہے. اس چہرے نو پکانے پہ چہرہ پک جاوے کہ تے اتھے کھونج نہ جائیے کڑی کڑی وہ گل کر کے. سمجھ آئی نا؟ جے تے لیا جے تے آکھیا نا کہ سرکار ساڑھے ورگے ہی نے جی کھاندے پیندے بیوی بچے سارے. تنو جو 1500 سال بعد ایک تکلیف ہو رہی ہے تے جنہاں نے نال حضور دے رہ کے شان مصطفیٰ دا تے انہاں نو پتہ ہے. تنو 1500 سال بعد کتاباں پڑھ کے کی پتہ لگنا ہے؟ شان مصطفیٰ دا تے انہاں نو پتہ ہے جنہاں نے اکھاں نال حضور نو ویکھیا. نبی پاک علیہ السلام جدو اپنا تھوک مبارک بار کر دے سن صحابہ تھلے نہیں سن جان دیں دے انہوں چٹ لندے سن. جے نک دی رطوبت ہوندی سی انہوں لے کے اپنے سینے اور چہرے تے مل دے سن. جدو حجامت ہوندی سی سرکار دی بخاری مسلم چکے ویکھو نا درس حدیث تے دیندے نے کوئی نہیں دیندے. ہاں جی نوجوان نسل کدھر جائے گی تے چولیاں چ وال مبارک حاصل کردے سن جویں کعبے دا طواف ہوندا ہے اس طرح گول ہو کے. اور جدو دنیا تو جاندے سن اولاد نو کہندے سن سرکار دا بال میرے سینے تے رکھ کے پھر پتر منو لحد وچ رکھنا ہے. کوئی کہہ رہا ہے کہ سرکار دے قدماں دا ناخن میرے منہ چ رکھ کے مینوں قبر چ رکھنا ہے. حضرت انس کہندے نے سرکار نے سوٹی دیتی سی ایک کفن دے اندر میرے سینے نہ لا کے پھر مینوں قبر چ رکھنا ہے. کفن دے اندر کوئی چیز نہیں رکھ سکتے فقہی مسئلہ ہے. بڑے بڑے فقیہ اتنے سوٹی اس نے چوم کے جی سرکار نے انہوں نے دیتی سی وہ رکھ رہے سن. اے کی سی بھئی؟ اے کیسا تعلق سی انہوں دا؟ ہاں جی کس طرح دی محبت کر دے سن سرکار نہ. جدو نبی پاک علیہ السلام وضو فرما دے سن نہ ویکھن والا انج ہوندا سی جویں جنگ لگ گئی ہے لڑ پے نے رہے. وہ لڑائی نہیں سی ہوندی وہ تکم پیل ہوندی سی سرکار دے جسم نال لگے پانی دی چھٹ پے جائے. تے جنوں چھٹ نہیں سی لبدی وہ پھر ویکھدا سی چہرے تلاش کردا سی جس چہرے تے خوشی ہونی نا انہیں کہنے نو چھٹ لگی انہیں وہ دے ہاتھ مل کے اپنے چہرے اور سینے تے مل دیاں پھرنا. کس قسم دی محبت سی؟ کس قسم دی محبت سی؟ کس طرح دی وہ کردے سن اپنے نبی پاک نالو سرکار نال پتھر پہ محبت کرن درخت پہ کرن ٹہنیاں پہیاں کرن خدا پیا کرے فرشتے پہ کرن جنات تمام مخلوق محبت کرے. مسئلہ انسان نو کیوں ہوندا پیا؟ کیوں؟ تے قبر چ جس وقت سوال ہونا عمل دا سوال نہیں ہوئے گا اور عمل دا بھی مول ادوں پے گا جدوں ایمان ٹھیک ہوئے گا. اگر ایمان نہیں ہوئے گا تو عمل دی کوئی حیثیت نہیں ہونی. یاد رکھیں تو ایمان کی ہے لا الہ الا اللہ تو کروڑ وری کہہ تو کافر دا کافر. جدوں ایک وری محمد رسول اللہ کہہ دیں گے پھر مومن دا رستہ شروع ہو گیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضور قبلہ عالم. سوال کرے گا کیا کہا کرتا تھا ان کے متعلق سرکار دے متعلق تے اس نیرے دی کوٹھڑی وچ جتھے کوئی یار سنگی بھرا بھین کوئی نہیں ہونا تے کملی والا آقا تیرا اتھے بھی پتہ لین آندا پیا. تو کدی سوچیا خیال کیتا ہے کہ آقا تیرا اتھے بھی خیال رکھ دے پینے. اور سوال انج ہوندا ہے جڑا عاشق ہوئے نا وہ دے واسطے اتھے ہوش نہیں رہنی اتھے سوال جواب ہی نہیں ہونے جی بڑا اوکھا کام ہونا ہے. اتھے سوال جواب کی ہونے نے سرکار کہندے نے بندہ انج ہوئے گا پانی چ جویں ڈوبیا سارا تلاش کردا پھردا اس ویلے وہ دی کیفیت ہوئے گی اس نیرے دی کوٹھڑی وچ. سارے مسافر نے لیکن مقیم بن کے اسی گلاں سن لینے کر لینے لیکن سب مسافر نے زیادہ سفر دا سوچنا چاہیے کہ زیادہ سفر کی ہے. 55-60 سال عمر ہے 65 سال عمر ہے 70 سال ہوئے گی یہ وچوں تہاڈے 10-15 کھیل دیاں لنگ گئے. کنے رہ گئے باقی؟ چھیتی دسو گل مکائیے کنے رہندے؟ ہاں جی 40 رہ گئے تے 40-45 ادھے چوں ادھے تے تہاڈے سٹیاں لگ جانے
رنگلے نے کہ رنگلے جڑیاں راتاں نے تے ادھے تواڈے کول جڑے رہ گئے وہ کمان وچ کھان وچ لان وچ پان وچ فیکٹری بھی لا لیاں 1 تو 2 بن گئیاں 2 تو 3 اگے کوٹھیاں 1 2 اے جی میں مربے بنا لینے ٹھیک ہے وہ جدوں دا آرام نال بہ کے کھان دا وقت آندا فرشتہ کہندا السلام علیکم چلیے بھائی کو تسی کون جی فرشتہ کہندا میں ملک الموت ہے ادھی روح تے اتھے ہی کام ہو جاندا نا جان تے اتھے ادھی نکل جاندی کہندے جی میں کوئی بچے ہونا کہا بچے پیر نہیں پٹ سکتا تیرا پینڈا پورا ہو گیا بس کھچی ماری تے گیا یہ عام بندیاں دی گل ہے تے خاصاں دی تے گل ہی وکھری ہے نا جناب موسیٰ علیہ السلام دی روح قبض کرنے واسطے فرشتہ چلا گیا بخاری دی حدیث ہے سارے لوگ دعا واسطے کوئی کام کو کوئی ہاں بھئی تو کہ میں آیا انہوں نے کہا جی میں اسرائیل ہاں تے میں جناب دی روح قبض کرنا آپ چھتی نال اٹھے تے چانڈ ماری آنکھ دا ڈیلا بار کٹ دیتا رب ارسلتنی الی عبد لا یرید الموت یا اللہ جڑے بندے والے بھیجے یہ تو مرنا ہی نہیں چاہتا رب نے کہا تو انجی سدھا چلا گیا تینوں پتہ نہیں کون سی جا ہن میرے کہن دے پھر جا تے جا کے فقال الحیات ترید کہ سرکار حیاتی چاہندے ہو اے پوچھی جا کے روح کڈن دی گل نہ کری پوچھی حیاتی چاہندے ہو یار فرشتہ موت دا سوال زندگی دا کر رہے ہیں ہاں کہنا جناب ہاتھ رکھ دیو جنہیں وال 19 سال ہونا کیا پھر اس تو بعد مولا کی ہوئے گا آواز آئی پھر موت تے آئے گی فرمایا پھر ہونے ہی آوے تیرا دیدار تے کریے نا یہ تے گل ہو رہا ہے یہ تے حیات بخش لوگ ہوں نے حیات بخش بہرحال فرشتہ جدوں آندہ پھر لے جاندہ تے باقی جدوں یار انہی محنت جو کرنا ہے انہی محنت کرنا ہے انہی کاروبار کرنا ہے جدوں تیرا آرام نال تیرا حق ہے ویسے کو بہ کے کھامے نا ساری عمر تو دوڑ کے رات دن اپنا آپ ختم کر چھڑے تو فیکٹری تے تو لا لی 1 کی 2 بنا لیاں نے اللہ ہن تینوں کو 100 سال اور دے دے وہ نہیں نہ کام بندا پیا وہ کام نہیں بندا فیکٹریاں بھی اتنے رہ گیا جدوں سر تے پانی پیندا پھر وہ کہندا ہو میں کیڑے پاسے کی جمع کردا رہا میں تے جمع کچھ اور کرنا سی یہ تے رہ گئی اوتھے دا اوتھے ٹھیک ہے نا اسی تے وہ ایک ہور صاحب ہو گیا نا اس واسطے وقت بڑا نازک ہے پتہ کوئی نہیں ہوندا جڑ کے رہو قبر وچ سرکار دا کسی دی گل نہ منیو اے اپنا ایمان عقیدہ نہ چھڈیو اے عقیدہ وہ ہے جڑا سرکار نے سانو دتا ہے یہ دے چ کوئی مولوی سو جڑا چھاپا نہ مارے کھو نہ لوے سب کچھ جاندہ تے جاوے لیکن ولیاں دی محبت والا عقیدہ نہ جاوے چونکہ سنت انبیاء بھی ہے اور سنت خدا بھی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں یا اللہ مجھے اپنی محبت عطا فرما اور جن کی محبت مجھے تیرے قریب کر دے مجھے ان کی محبت عطا فرما یہ تو سرکار نے بڑا کچھ فرمایا تو دوستو سوال ہے کیا کہا کرتا تھا ان کے متعلق تو جے تے بوجھ گیا نا جے دسیا ہوتے کہ حاضر محمد رسول اللہ میرے آقا نے جی جنہ دے میں ملاد کردہ رہا میں جنہ دے نام دے لنگر تقسیم کردہ رہا فرشتہ کی آکھے گا گوں حدیث ہے فرشتہ آکھے گا بس دوزخ دا دروازہ کھول کے انہوں کہے گا تیرا ٹھکانہ سی لیکن چونکہ تو حضور نو پہچان لیا نالی جنت دا دروازہ کھول کے آکھے گا پہچانے رسول دی وجہ تو تیرا ٹھکانہ بدل کے جنت کر دیتا ہے جنت وچ جان دا سبب صرف پہچانے مصطفیٰ ہے عمل نہیں لیکن ایدہ مطلب یہ قطن نہ سمجھ لینا کہ عمل نہیں یہ نماز جو بھی ہے تے سرکار دی ایک یہ طریقہ نہیں ہے پڑھن دا رب نے آکھیا ہے میرا سونا دسے تو سرکار نے پوچھا آپ کہتے ہیں سلو کما رأیتمونی اصلی میرے صحابہ میں جیسے جیسے کرتا جاتا ہوں ویسے ویسے کرتے جاؤ میری اداؤں کی جو ترتیب ہے اس کو اپنے دل اور دماغ میں بسا لو بس یہی نماز ہے ان کیسا وقت آ گیا مولوی مسئلے دس دینے کہ جی وہ تصور نہیں نماز تصور تو تصور دی گل کرنا تے گل ہی بڑی معمولی ہے صحابہ کا نام نماز پڑھ دے اس بیسن منہ کعبے ولنو سی نماز پڑھ دیاں جدو سرکار نے کھبے پاسوں کپڑا چوکے اپنے غلامہ وال ویکھیا کہندے نے نمازاں سانوں بھول گئیاں ہیں تے سرکار دے دل کردہ دیدار تھی گرک ہو جائیے نمازاں توڑ چھڑیے نماز کعبے علو منہ ہی موڑ لے انہوں نے وہ تے کعبے علو روخی پھر گیا امام صاحب ناس کے پیچھے نو آگے مسلح تو امام نے مسلح ہی چھڑ دیتا انہوں بھی منہ سرکار وال کر لے ایسے صحابہ کرام دی نماز ہو رہی ہے تو اسی کہندے جے خیال
خدا دی قسم نماز تے نام ہی تصور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرض کر لا تو نماز پڑھ لے چل پڑھ لے اپنے رب دے خیال کر کے پڑھ لے تو قیام بھی کر لے رکوع کر لے سجدہ ٹھیک ہے نا تو 15 سپارے پڑھ لے قیام دے وچ سجدے 1000 واری سبحان ربی اعلیٰ آکھیا ٹھیک ہے تو بڑا اچھا کر لیا اتحیات چ بہ گیا رب نے کہا اوے کی نماز دی قبولیت واسطے مولا تحیات للہ والصلوات اللہ فرماندا ہے بٹ صاحب نماز پڑھ رہے ہون جدوں انہاں نوں کوئی نماز دے دوران آکھے بٹ صاحب السلام علیکم اتحیات بیٹھے ہونے انہاں دے استاد آ کے آکھن یہ اتحیات پڑھ دے وعلیکم السلام استاد جی تشریف رکھو میں نماز پڑھ کے کرنا والصلوات والطیبات نماز پڑھ کے رہ جائے گی نماز تے جے انہاں نال السلام علیکم لے لین تے جے اے نماز تے سلام لین نماز رہے گی رب کہندا اے نماز میری تے دھیان کے دے دھیان غیر حل کر لئی نماز ٹوٹ گئی لیکن کیا شان مصطفیٰ اور عظمت مصطفیٰ اللہ کہندا نمازی انہیں جے کر ٹھیک ہے تو رکوع سجدہ جو بھی کیتا ہے ہن میرے نبی نو کہا السلام علیکہ ایھا النبی یا اللہ اوتھے تے سلام لین نہیں دیندا پیا تے ایتھے سلام اخوانا پیا واجب ہے نماز اگر تو نہ سرکار نو سلام کہہ نہ تیرا قیام قبول ہے نہ تیرا رکوع قبول ہے نہ تیرے سجدے قبول نے گل ہی وہ سلام دی ہے رب کہندا وہ میرے سونے تے درود بھیج نمازی یا اللہ میں بھیجیا فرمایا میرے نبی دی آل تے بھی پڑھ دے یا اللہ میں پڑھیا فرمایا میرے نبی دے دادے تے بھی پڑھ یا اللہ میں پڑھیا فرمایا دادے دی آل تے بھی پڑھ یا اللہ پڑھیا فرمایا پھر ایک باری پڑھ اللہم بارک اللہ پھر پڑھ یا اللہ میں پڑھیا فرمایا میرے نبی دی آل تے پھر پڑھ یا اللہ پڑھیا ہن میرے نبی دے دادے تے پڑھ دے یا اللہ میں پڑھیا فرمایا او دی آل تے بھی پڑھ دے میرے نبی دے او دی آل تے پھر ایک باری وچ دے ہو جائے پڑھ دیتا ہے ہاں ہوں دعا مانگ لے رب جعلنی مقیم الصلاۃ تو خیال کرنا پیا اللہ نے سرکار دے اہل بیت دے ذکر نو نماز دا حصہ بنا دیتا ہے تو نہ کہے ایک باری پتہ لگ جائے گا تیرے قیام رکوع سجود دا بھئی دوستو تن تکلیف تے نہیں ہو رہی ہے سونا ہی جنا جا کے اے یار یاد زیادہ سفر ہے اے جڑی تسی کڑی بیٹھے ہو نا اے تے میرے آقا ہو نے سرکار دے وصال تو بعد صحابہ کرام گئے کہ ساڑھے کلوں برداشت نہیں ہو گیا سرکار دی جدائی عجیب کیفیات سن ایک صحابی پہلے چ ڈگا تے آکھا یا اللہ میری اکھاں لے جا منو نہیں چاہیے ویکھن والا ہی نہیں رہا تے میں کنوں ویکھنا سجدے تے جدوں سر اٹھایا تے اکھاں دی نظر ختم ہو چکی سی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ صاحب زادے ان دا پتہ لین گئے تے افسوس کیتا کہندے کدا افسوس ہے جدوں اکھی نہیں ویکھن والا نہیں تے میں اتھے اکھنوں کی کرنا اللہ دا شکر کرنا مولا تیرا شکر ہے میری اکھاں لے لیاں میری نظر اس طرح دا عشق سی انہاں لوکاں دا کی دسیے تانوں حضرت بلال نس گئے ملک شام نو سرکار کہندے بلال تیرا دل نہیں کردا ملن نو بلال جتی چھڈ کے دوڑیا مدینے آیا گلیاں وچ پوچھدا پھرے بلال سرکار کدے گھر نے سرکار میرے آقا کدے گھر بیٹھے نے وہ کہنے نو ہو کی گیا وہ پھر پوچھدیاں بچے دوسرے کے سرکار کدے ول گئے نے وہ جس لے قبر دا دسیا تے بس پھر اوتھے ڈگ گئے آ کے ہاں جی تے عجیب کیفیات سن عجیب انہاں لوکاں دی محبت سی صحابہ گئے ام المومنین میمونہ رضی اللہ عرض کی تھی کہ سرکار ساڑھا دل نہیں لگتا سرکار دی کو سانو کو کر دو ساڑھے دلانو آکھا بھیجو میں تانوں کچھ دسنی ہے خدا دی قسمیں اندر تشریف لے کے گئیاں واپس آئیاں ہر ایک کپڑے دے وچ کوئی چیز لپٹی سی وہ لے آکے آکھا کہ اے چیز ہے تانوں دسنے ہے سرکار دی خاص ہے انہوں نے دل نو قرار ہو گیا اس گل وہ کی سی جس لئے کھولیا تے شیشہ سی جے دے وچ سرکار اپنا چہرہ بددہا دیکھ دے سن حضور اپنا چہرہ دیکھ دے سن جس لئے دسیا میں پتہ توڑے لی کی لے آئی ہیں صحابہ عرض کہتے ہیں جی جناب اے جی میں توڑے واسطے وہ شیشہ لے کے آئی ہیں جے دے سرکار اپنی ظلفاں سوار دے سن جے دے اپنے وال مبارک وان دے سن اپنا چہرہ دیکھ دے سن میں وہ لے کے آئی ہیں جس وقت شیشہ سامنے یار میں نے دسو شیشہ جو لگا ہوئے تھے مسیتے سامنے تے جیڑا شیشے دے سامنے آئے گا وہی ہوئے گا کہ یہاں ہو رہے گا پہ ڈاکٹر صاحب کھلوتے ہون شیشے دے سامنے تے ویچ مرزا سعید نے تے نہیں آنا شیشے چ کنے آنا ڈاکٹر صاحب نہیں آنا نا
تے گل یہ ہے کہ شیشے دے وچ جڑا دے سامنے ہوئے، لیکن صحابہ کرام نے کی دیکھیا اس شیشے دے وچ جدوں ویکھیا تے صورت مصطفیٰ، اس شیشے دے وچ صورت مصطفیٰ، وہ جس دا عکس نہیں ختم ہو سکتا وہ دی ذات کس طرح ختم ہو سکتی؟ زندہ باد، کیسا نا حسین دا لیائی محفل قبول ہوگی، یہ محفل قبول ہے۔ سرکار نے فرمایا نا من الحسین والحسین منی، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ جدوں تے سرکار نیزے اتے چڑھ کے قرآن نہیں نہ پڑھیا تے پھر الحسین منی، تے جدوں نیزے تے چڑھ کے بولیا تے پھر انا من الحسین۔ اور پھر دیکھو وفدیناہ بذبح عظیم، علماء بیٹھے نے، وہ جڑی قربانی ہوئی سی اللہ دے نبی قربانی کرنا لے، بیٹے دینا لے، قربانی ہوگی، فدیے چکی ہویا، بولو دمبا، ذبح عظیم دمبا ہو گیا، فذبح عظیم دمبا نہیں ہو سکتا بھائی، یہ آج گل کر رہے ہیں، اور نبی نالوں ود نہیں سکتا، نہ عمل وچ نہ ذات وچ نہ شان وچ۔ فذبح عظیم ادوں ہوئے گا بھائی، وہ ذبیح اللہ نے، وہ ذبح نے، تے دمبا فذبح عظیم نہیں، دمبا فذبح عظیم نہیں، ذبح عظیم ابتدا جناب ذبیح اللہ تے ذبح عظیم جناب حسین۔ عرض کر دینے بابا سرکار نے فرمایا علی یہ حسن اور حسین تیرے بیٹے نہیں ہیں، یہ میرے بیٹے ہیں۔ حدیث پاک ہے، یہ تیرے بیٹے نہیں ہیں، یہ میرے بیٹے ہیں۔ قرآن نے بھی کیا، نواسا نہیں کیا، انہوں نے آکھا بیٹے میرے نبی دے، مجھے جو نکل گیا، بولی جو بولی حضور نے قرآن ہو گیا۔ اے لوگ کی گلہ بڑیاں کر دینے، دسن قرآن ثابت کرن اللہ دا کلام ہے کس طرح، دسے کوئی میں یہ کلام اللہ کہندے نے نا، کلام کہندے نے گلہ نو، رب گلہ کردہ اور رب دا تو منہ ہی نہیں ہے، دند ہی نہیں ہے، زبان ہی نہیں ہے، الفاظ دے ظاہر واسطے گفتگو واسطے منہ چاہیے، دند چاہیے، زبان چاہیے، نہ دے دند نہ دی زبان نہ دا منہ، پاک انہاں چیزاں تو تے کلام کیویں ہویا، دسو نا کلام کس طرح آیا؟ حیدر علی بولو یہ کس طرح اللہ دا کلام ہے؟ اللہ دے منہ کوئی نہیں، زبان کوئی نہیں، دند کوئی نہیں، یا اللہ منہ تو پاک ہے تے کلام کیویں تیرا؟ ایک کلام اللہ بھی ہے تے خطاب اللہ بھی ہے، یا اللہ کیویں فرمایا ایک گل ٹھیک ہے، منہ تو پاک ہاں، زبان تو پاک ہاں، جسمانیت تو پاک ہاں، جسم تو پاک ہاں، ہونٹاں تو پاک ہاں، ادائیگی لی بولے چاہیے دینے، دند چاہیے دینے، زبان میں پاک ہاں، پر جدوں میں نو بولنا ہوئے پھر اپنے نبی دے منہ چو بولنا جا جدوں وہ بول دا حدیث ہوندی ہے، جدوں میں بولنا پھر قرآن ہوندہ ہے، منہ ایک کہتے بولن والے دو نے۔ جناب حسین نے کہا بابا آپ کی شان زیادہ ہے یا میری شان زیادہ ہے؟ بچے سن کھڑے ہو گئے، آقا علیہ السلام ہنس پہ، آس کے فرماندے نے حسین میں وجہ تخلیق کائنات، سبب تخلیق کائنات، محبوب رب العالمین، میری شان زیادہ ہے۔ تو جناب حسین کہندے نے یہ تو میرے نانا کی شان ہے نا، آپ اپنے نانا کی شان بتائے نا ذرا۔
سبحان کی جی یہ دوبارہ جی ولی دا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، انبیاء دا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، ولی دا ذکر کرنا بھی او ماں پیو نو ویکھیے تے ویکھنا بھی عبادت ہے۔ حج ملدا کہ نہیں ملدا؟ تے پھر ولی تے اللہ دا مقرب ہے، ولی یہ ہوندا مرشد ماں باپ بھی تو قربان ہے۔ جناب حسین سرکار نے سواری کروانی، فرمانا میرے بچوں کی سواری کیسی ہے؟ تے انہوں نے اتنے کہنا ہے بڑی اچھی ہے ہماری سواری، بڑی اچھی ہے۔ وہ نماز پڑھ دیاں سرکار رکوع وچ نے رکوع چ سنیا جے کالے وچ نے رکوع چ گئے تے حضرت امام حسین سرکار ایسا رکوع چ نے، پیچھے صحابہ دی لائن ہے تے حضرت امام حسین ہے سائڈ تو دوڑ کے شست بن رہے ہیں، چھال مار کے بہن دی کہ سرکار ہوتے بہن ہے، شست بندیاں دوڑ لائی اپنا۔ جس وقت سرکار دے لاگے پہنچن لگے تے ایک صحابی جڑے نماز پڑھ رہے ہیں نماز پڑھ کے نہ تو انہوں نے باندھ پھڑ کے ڈک دیتا تے سرکار رکوع جی اٹھ کے کہندے نے اینو کیوں ڈکے؟ آن دے انہوں میرے اتے آن دے پھر رکوع بھئی سمجھے جے؟ فرمایا اینو کیوں ڈکیائی؟ اینو آن دے۔ پھر آپ رکوع چ گئے تے پھر جناب حسین اتے بہ گئے جا کے، پھر سرکار سجدے چ گئے، پھر جنی دیر بیٹھے رہے، جدوں مرضی نال اترے بہ کے مرضی نال اترے تے پھر سر مبارک اٹھایا، علیہ وصحابہ فرمایا ایک ہی جماعت ہوگی ناجیہ جو جنت میں جائے گی، کلہم فی النار، باقی سب دوزخ میں جائیں گے۔ یہ واحد جماعت ہے اہل سنت و جماعت۔ کیڑی جماعت ہے؟ تے کئیاں نے انہوں کرن واسطے لوکاں نو پلیکھا دین واسطے ول بھی کرنا شروع کرتا ہے۔ اللہ انہوں ولا کلوں بچا کے سانو اہل سنت و جماعت دے وچ ہی رکھے، اور اللہ تعالیٰ او پیراں کلوں بھی بچا کے رکھے جڑے اس لبادے دے وچ ساڈا عقیدہ تباہ کرنا چاہندے نے یا ساڈے ایمان خراب کرنا چاہندے نے۔ اللہ اپنے صحیح صالحین دی سنگت، انہاں دی صحبت، انہاں دی نسبت کامل عطا فرما تاکہ مولا سانو تیرا قرب نصیب ہو سکے۔ اللہم افتح لنا بالخیر۔ یا اللہ علماء اکرام واسطے بھی دعا اللہ تعالیٰ انہاں دے رزق وچ انہاں نو دینی دنیوی امور عاج ترقی عطا فرما، اور نعت خان حضرات جنہاں نعتاں پڑھیں انہاں واسطے بھی دعا ہے۔ جی انتظامیہ نہیں رہندی میں نے پتہ ہے، اور خطیب مسجد فضا خطیب اعظم انہاں واسطے بھی دعا ہے۔ انہاں کو تو آپ ہی سننا ہے، سکھن واسطے آئے ہیں، منتے بٹھا دیتے ہیں بھئی حاجی حافظ بلال صاحب اور جتنی بھی انتظامیہ ماشاءاللہ۔ مسجد بڑی خوبصورت ہے، ایڈی سونی مسجد والے بھی اللہ سوڑے کاری جنت عطا فرمائے۔ سرکار دے صدقے نال انہاں نے اللہ دے گھر نو سوارے، اللہ انہاں دے گھر نو سوارے، اور پھر جڑے تھے دے امام و خطیب نے تو پھر کمال ہے نا، وہ تو ویسے ہی ایک مطلب ہیرے نے۔ اور انتظامیہ واسطے بھی دعا ہے، اپنا خاص طور تے مرزا سردار صاحب نے بھی استیرو اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی درجات بلند فرما، جو بھی اس خاندان دے انہوں نے والدین گزرے نے تمام رشتہ سواب۔ مرزا سراج صاحب نے اللہ تعالیٰ انہوں نے درجات بلند فرما، اور اللہ تعالیٰ مرزا ریاض صاحب نے صحت تندرستی، اور مرزا سرور صاحب حاجی صاحب اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی سلامت رکھے اور صحت نال رکھے، اور انہوں دی اولاد مرزا سرور صاحب دی اولاد اللہ تعالیٰ انہوں دین و دنیا سے برکت فرما۔ بھئی سعید صاحب اور انہوں واسطے انہوں دے ساتھیاں واسطے جتنے ساڑھے نا کلے کلے دا میں نے تسی کھڑا کر دیتا ہے، اسیں تے بھئی غلام تے غلامہ دے نا نہیں ہندے، اسی غلام ہی ہیں۔ سرکار دے اللہ سانو سرکار دی
غلامی دے سب غلامہ واسطے ہے جنہوں نے کوشش کی کاوش کی ایڈے خوبصورت محفل دا اہتمام کیتا اللہ تعالیٰ انہوں نے دین دنیا چ برکت فرما انہوں نے کرام وچ مالاں چ اور جاناں چ برکت فرما اللہم حافظ من کل بلائی دنیا وعذاب الاخرہ اللہم ارزق حبک و حب حبیبک یا اللہ رحم و کرم و فضل انجام بخیر ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وصحبه اجمعين بحق لا اله الا الله محمد